اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم کر دینا مکمل طور پر، اس کے اندر اخلاق کی کوئی بات نہ ہو، عبادات کا کوئی شعور نہیں ہے اس بیچارے کو، عقائد اور ایمانیات کا اسے کوئی شعور نہیں ہے، معاشرے میں زندگی گزارنے کا اسے کوئی شعور نہیں ہے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی شعور نہیں ہے، اس کو اپنے بچوں اور اولادوں کی تربیت کرنے کا کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ تعلیم اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو نہ دی تو یہ بھی معنوی طور پر قتل کے زمرے میں۔ قرآنی تعلیم سے جو بہرا ہے، اندھا ہے، تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو مردہ کہتا ہے قرآن۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کہا جو شخص مردہ تھا، جو شخص کیا تھا؟ مردہ تھا۔ کہاں مردہ تھا؟ کفر میں تھا، اسلامی تعلیمات سے محروم تھا، وہ مردہ تھا۔ فاحییناہ، ہم نے اسے ایمان کی طاقت اور ایمان کی دولت سے نوازا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے محروم ہو جانا، محروم کرنا اپنی اولاد کو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مار دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ دیکھو، مرا ہوا ایک آدمی کہیں ہوتا ہے، گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، اعزہ اقربا اگر اس کو وہاں چھوڑ دیں گے تو کیا ہے؟ بدبو ہے، تعفن پیدا ہوگا، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنی وہ اولاد جس کو اخلاق نہیں سکھائے، جس کی تربیت نہیں کی، جس کو دین نہیں سکھایا، جسے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا، جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نہیں سکھائی، جس کو دنیا میں جینے کا مقصد نہیں سکھایا، تو پھر وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ زندہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ جس طرح سے وہ لاش جو گھر میں پڑی ہے وہ تعفن اور بدبو پیدا کرتی ہے، اسی طرح سے یہ جہاں پر جائے گا فساد مچائے گا، یہ جہاں جائے گا بدکاری پھیلائے گا، یہ جہاں جائے گا گناہ پھیلائے گا۔ تو اس لیے میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھنا بھی قتل اولاد ہے، یہ بھی قتل کے زمرے میں ہے۔ یا تعلیم تو دلوائی ہے، لیکن ایسی تعلیم دلوائی ہے جو تعلیم انسان کو اسلام سے مزید دور کر دے، اسلامی تعلیمات سے اور دور لے جائے، دہریہ بنا دے، سوچوں کو خراب کر دے، نظریات کو تباہ کر دے، ماں باپ کی قدر و منزلت اندر سے نکل جائے، ایسی تعلیم دلوائی ہے تو یہ بھی قتل کے زمرے میں۔ تو اس لیے اولادوں کے معاملے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ آدمی کا اس دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ اس کی اولاد ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہو، ایک آدمی کے پاس مال ہے، بچہ بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے، اس بچے پر وہ اپنا مال لگاتا ہے، سارا مال لگ گیا، گھر بیچ دیا وہ بھی لگا دیا، ساری جائیداد بیچ دی وہ بھی لگا، اپنا سب کچھ بیچنے کو باپ تیار ہو جاتا ہے، اولاد ٹھیک ہو جائے، بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اس کی صحت کا اتنی اس کو فکر کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ تو اس قیمتی سرمایہ کو ہم ضائع کریں گے؟ جس طرح سے آپ نے خون پسینے سے اپنا مال کمایا، پیسہ کمایا، وہ آپ کو ضائع ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، اسی طرح سے آپ کو اپنی اولاد ضائع ہوتے ہوئے اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ اولاد غلط صحبت میں بیٹھے آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے، اولاد کے اندر گناہ آئیں آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ جس طرح سے مال کا تباہ ہونا آپ کے لیے باعث افسوس ہے اور دکھ ہوتا ہے، اسی طرح سے اولاد کی تباہی کا بھی دکھ ہونا چاہیے۔